بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو زرعہ نے بیان کیا، کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چونٹی پیدا کرے۔ پھر انہوں نے پانی کا ایک تاشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے لگے تو میں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5953۔ سالم نے اور ان سے ان کے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک وقت پر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا، لیکن آنے میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5960۔ عون بن ابی حجیفہ نے اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچنا لگاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے سود لینے والے، دینے والے، گودنے والی، گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5962۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5933۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5949۔